بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. دوسری شب ہے رمضان المبارک کی، تو دوسرا سپارہ آج پڑھا جا رہا ہے. پارے کا آغاز ہی تحویل قبلہ سے ہو رہا ہے. سادہ سا ایک واقعہ کہ جی نماز پہلے اس طرف کو پڑھتے تھے تو اب اس طرف کو پڑھیے، مسئلہ ختم. ایک آیت بھی بہت زیادہ تھی، آدھی آیت میں بھی یہ حکم دیا جا سکتا تھا. پورے 2 رکوع تحویل قبلہ کے اوپر آئے ہیں اور اس کے اندر اتنے اسباق ہیں اور اس قدر تفصیل ہے معاملات کی، اور وہی اصل میں سمجھنے کی بات ہے. اور یہ ایک بہت اسلام کا بہت اہم موضوع ہے اور آج کے دور میں بطور خاص بہت اہم ہو گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا اللہ کی عبادت، وہ بھائی اللہ کی عبادت ساری ملتیں کرتی ہیں. یہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے. اللہ کی خدا کو پوجنا ہر ملت میں ہے بھائی، ہر ملت خدا کو پوجتی ہے. جتنے عبادت خانے ہیں ان کے اندر ادھر سے ہوئے جتنی ملتیں ہیں سب کے سب خدا کو پوجتی ہیں. عبادت کون سی؟ عبادت وہ جو خدا نے اپروو کی ہوئی ہے، یا عبادت وہ جو خدا نے اپروو نہیں کی اور وہ ہو رہی ہے. ایسی عبادت بذات خود ایک جرم ہے اور اس عبادت پر ہی بہت سارے لوگوں نے پکڑے جانے ہیں. عبادتیں کر کر کے آئے لوگ پکڑے جائیں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے تھے، اتنے عمل کیے، ڈھیر لگا دیے، تھکے ہوئے. تصلی نارا حامیہ، آتے ہی دوزخ کے اندر ڈالے جائیں گے. وہی عبادت گزار ہیں دوزخ کے اندر ڈالے. ہاں دیکھیے یہ جو ہے ملتیں، ایک ملت وہ ہے کہ اس کی نیکیاں آخرت کے اندر قبول نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دوسرے پارہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کی آیت ہے. جس نے اسلام کے ماں سوا خدا کی عبادت کا راستہ اپنانے کی کوشش کی، ایک تو اس سے وہ قبول نہیں ہونا، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں اس نے سراسر گھاٹے کے اندر رہنا ہے. اچھا، تو ایک وہ ملت ہے جس کے اندر کی گئی نیکیاں خدا کے ہاں قبول نہیں، اور ایک دوسری ملت ہے جس کے گناہ گاروں کو بخشش کی آس ہے. آپ ذرا تصور کر لیں، یہ گناہ گار ہیں، انہوں نے خطائیں کی ہوئی ہیں، تو بس شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ. اور شرک بنیادی طور پر ملت کی فلور کراسنگ ہے نا. شرک کر کے آپ ملت سے نکل جاتے ہیں، تو شرک کا تعلق ہے ہی ملت کے مسئلے سے، اور اصل مسئلہ ملت کا مسئلہ ہے. اچھا، تو انہوں نے اسی ملت کے اندر رہے، ملت توحید کے اندر رہے، تو انہوں نے جو خطائیں کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ جس کو جو چاہے معاف کر دے، سوائے ایک شرک، بس شرک نہیں معاف کرنے والا. اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لے تو بھی یہ ہے کہ بالآخر دوزخ سے نکل آنے کی آس ہے. تو یہ جو ملت ہے، تو اصل میں عبادت ملت پر آنا ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے. امام ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں اس موضوع کو اتنا نکھارا ہے، اور بہت ضروری ہے کہ مطلب اس موضوع کو آج کے اس دور خاص میں کیا جائے. تو ملتوں کا فرق، عبادت دراصل خدا کی مطلوبہ ملت پر آنا ہے جس کے اندر پھر کی گئی نیکیاں اس کے یہاں قبول ہوتی ہیں، اور خطائیں جو ہیں بخشش کی اس پہ آس ہوتی ہے، اس پر بخشش کی امید ہوتی ہے. تو اس وجہ سے مطلب یہاں پر قبلہ سے متعلق جو ملتوں کے فرق ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ امت کو دوسری امتوں سے ممیز کر دیا جائے. اور اتنا جو کلام کیا ہے یہود نے، آپ دیکھ لیجیے، یعنی یہ پرانی ہے ابھی. اس ملت کا ایک مسئلہ ہے، پہلے انہوں نے نماز ادھر کو پڑھی، اب ادھر کو پڑھ لی. وہ بولتے ہیں وہ جیسے نا وہ ہمیشہ سے ہی وہ ہمارے معاملات کے اندر ٹانگ اڑانا،
بولنا، دخل اندازی کرنا، یہ اس وقت بھی ہو رہی ہے. بول رہے ہیں جی آج آپ کیسے کر رہے ہیں، جی آپ قبلہ کیسے بھی کر رہے ہیں، ہماری نماز ہے نا، ہمارا دین ہے، ہماری ملت ہے تو ہم کر رہے ہیں. لیکن مطلب یہ قوموں کے ملتوں کے مابین یہ چیز جو ہے وہ چلتی ہے اور اس کے بہت سارے جوابات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اس میں جو بالکل آخر میں جا کر ایک مقام ہے کہ لئلا یکون للناس وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یعنی مسجد حرام کی طرف کو رخ کرو. لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف حجت نہ ہو. تو اس کی شرح میں ابن تیمیہ اقوال لے کر آتے ہیں مفسرین کے کہ بھی ان کو پاس حجت جو ہے وہ کیا ہوگی کہ دیکھا یہ ہمارے قبلے کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے پاس ایک بات کرنے کو ہوگی، تو ان کی حجت کو کاٹ دیا جائے، ان کے قبلے سے رخ پھیر کر جو ہے وہ دوسرے قبلے کی طرف کو کرنا ہے. تو فرمایا کہ یہاں پر لوگوں سے مراد لئلا یکون للناس، لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں. تو اہل کتاب کی حجت کو ختم کروا دینا چاہتے ہیں. الا الذین ظلموا منہم، اچھا وہ دوسرے جو ظالم قریش ہیں ان کی حجت ابھی باقی ہے. فلا تخشوہم، ان کی پرواہ نہیں کرنی. وجہ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ چند سالوں کے بعد قریش اور مشرکین عرب جو ہیں ان کا سرے سے خاتمہ ہو جانا، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ کہتے پھریں گے کہ دیکھیں جی ہمارے قبلے کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کا تو خاتمہ ہو جانا ہے. البتہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارا معاملہ لمبا چلنا ہے. قیامت کے قریب کے جو واقعات ہیں ان تک اہل کتاب نے باقی بھی رہنا ہے اور ان کے ساتھ ایک ہمارا جو ہے وہ معاملہ بھی چلنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیروں احادیث ہیں کہ تم اہل کتاب کے طور طریقوں اور راستوں پر چلو گے، اور اس پر بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہات فرمائی. تو ایک سورۃ بقرہ کیونکہ بنیادی طور پر امت کی تمییز اور امت کی شریعت اور امت کے امتیازی احکام کے اوپر کمال کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لے کر آتی ہے. یہ اس پہ اتنی بات کافی ہے. اس کے بعد اس ملت کے لیے قربانیاں دینے کا ذکر پھر ساتھ ہی چلتا ہے. جو لوگ اس دین اس ملت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جانیں دیتے ہیں، ان کو مردہ بھی مت کہو. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق ملتا ہے. اور پھر یہ کہا کہ یہ جو تمہیں جس راستے پر چلایا گیا ہے یہ خدا اپنے برگزیدہ بندوں کو آزماتا ہے. اس میں تمہیں طرح طرح سے آزمائشیں خود دے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ وہ چڑھائے، وہ مارنے آ گئے، وہ رزق کی کمی ہو گئی، وہ جو ہے اور یہ مصیبتیں پڑ گئیں. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوں گی اس امت کو، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آخرت میں اعلیٰ مقامات دے. تو یہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے. مطلب یہ اللہ کی جو پسندیدہ ملت ہے اس پر ہونا کبھی کسی دور کے اندر آسان نہیں رہا. تو ہمیشہ سے اور جتنا زیادہ کسی کا صحیح عقیدہ ہوگا اتنا وہ آزمایا جائے گا. جتنا کسی کی کمٹمنٹ ہوگی اس دین سے اتنا زیادہ اس کی دشمنی ہوگی، اس کی عداوت ہوگی. تو اس دین کی عداوت اور اس کی دشمنی جو ہے وہ چلتی ہے. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں جو ہے وہ بشارتیں مسلمانوں کو دی ہیں. یہاں تھوڑا سا ہم وقت لگائیں گے آیت البر پر. آیت البر جو ہے یہ قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ایک آیت ہے. بر کا مطلب نیکی، نیکی کا صحیح تصور دینا. یہ ابھی ہم نے کہا تھا یہ ملت کا جو ایک تصور ہے وہ دیا گیا ہے. لیکن بسا اوقات ملت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے لیے وہ محض ایک جو ہے نا وہ برائے نام چیز بن جاتی ہے اور اسی کو کل عبادت سمجھ. تو دین کے کچھ شعائر ہیں اور کسی وقت ان شاعر کی اپنی جگہ پر بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن دین اصل میں ایک حقیقت ہے. دین اصل میں خدا کی محبت ہے، خدا کی خشیت ہے، تعظیم ہے، ایمان ہے، اللہ سے وابستگی ہے اور آخرت کے اوپر پورا پورا
یقین کرنا ہے، اور اس کے بعد پورا وجود کے اندر ایک تبدیلی جو ہے وہ لے کر آنی ہے، اور قدم قدم پر اپنی جو ہوائے نفس ہے اور اپنی جو خواہشات ہیں جو کسی مقصد سے اس کے اندر رکھی گئی ہیں ان کو قربان کر کے تو اللہ کی محبت اور اطاعت پر لگانا. تو یہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ملت کے عوام جو ہیں وہ چیزوں کو سرسری لینا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یہ یہاں پر اسی بات کا ذکر ہوا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کتنا بھی ہوگا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، ادھر کو رخ کر کے پڑھ لیا، ادھر کو رخ کر کے پڑھ لیا. اس پر لمبا کلام ہم ضرور ہوا ہے قرآن مجید کے اندر اور بے شمار لمبی باتیں ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی کام تو بات یہی ہے نا کہ آپ نے ادھر کو رخ نہ کیا ادھر کو رخ کیا، تو دین کل یہی ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کا معاملہ مسئلے یہ نماز کے 2-3 مسئلے اور ماشاءاللہ پوری زندگی اس کے اندر بیت جاتی ہے، پوری جماعتوں کی پوری قومیں جو ہیں صدیاں ماشاءاللہ اس شغل کے اندر صرف کر دیتی ہیں. جی نماز میں یہ مسئلہ یوں ہے، وہ کہتے ہیں جی یوں ہے، اس کے اندر وہ کر دیتے ہیں. امریکہ میں ہم لوگ مطلب ہنسا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کا دین سارے کا سارا حلال گوشت میں آ جاتا ہے، یہ حلال میٹ کھانا ہے، اور اگر حلال میٹ آپ کھاتے ہیں تو آپ پکے مسلمان ہو، اس کے بعد جو مرضی کریں آپ، اس سے مطلب کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر ملت کے عوام جو ہیں اپنے بعض امتیازی مسائل کے اندر البتہ کھپ بھی جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ انہی کو کافی بھی سمجھ لیتے ہیں اور یہ ایک سطحیت ہے. تو وہ تو دراصل ایک کانٹیکس میں لا کر ہے. ہاں وہاں پر بہت اہم ہے قبلے کا مسئلہ بھی اور شاعر کا مسئلہ بھی. ایک بات جو ہے اسلام کی جو امتیازی ہے اس کی شان ہے اور اس کی تعظیم کرنا خالصتاً اللہ کی تعظیم اور اس کی عبادت ہے، مگر اس کے پیچھے جو حقیقتیں ہیں وہ بھی ضروری ہیں. تو یہاں پر یہ ضروری ہے کہ نیکی کا ایک پورا تصور بھی دے دیا جائے. اور اگر اس کا میں خلاصہ کروں، کیونکہ ہم زیادہ وقت تو صرف نہیں کر سکتے، اس میں تفسیر تو نہیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہم تو گیٹ تھرو کر رہے ہیں. دین کا عبادات کا یا ایسے کیجئے فرائض کا جامع تصور. مطلب ہو سکتا ہے آپ نے دینداری کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے، یا یہ جو آپ کہتے ہیں نا مذہبی ایک کیریکٹر ہے نا ہمارے ہاں مذہبی آدمی. اب مذہبی ہونا بنیادی طور پر خدا سے لوا لگانا اور اپنی آخرت کے لیے پریشان ہونا، تو اس حوالے سے جو ایک کامل تصور ہے وہ اس کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب 4 سوال چاروں کے چاروں لازمی ہیں اور آپ نے کمال کر دیا ایک سوال میں آپ 100/100 بھی لے لیں، تو 3 سوال پڑھے ہیں دوسرے، ان کے اندر اگر آپ کا 0 آ رہا ہے یا ان کے اندر اگر آپ فیل ہو رہے ہیں تو وہ لازمی سوال ہیں. تو ان میں آپ کو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سوال میں آپ کے 100/100 نہ آئے، پاسنگ مارکس لے لیں یار، لیکن ساروں میں تو لینا. تو ایک متوازن جامع عبادات کا تصور جو ہے وہ ضروری ہے. اگر اس کا میں خلاصہ کروں تو وہ یوں بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہے اعتقاد کو صالح کرنا. اعتقاد تصور سب سے بڑی عبادت اللہ کو کی صحیح پہچان ہے. اللہ کو اس کے صحیح مرتبے اور شان کے ساتھ جاننا، اس کی صحیح صفات کے ساتھ، اس کے صحیح حقوق کے ساتھ. اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ کی درستی، یہ ہے ایمان. تو یہ فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ جو سارے کا سارا جو ہے نا یہ ہے اعتقاد کا تصور. اسی کو ہمارے علماء جو ہیں علم کا فرض بھی کہتے ہیں. اسی فرض کو علم کا فرض بھی کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا. اب علم سے مراد وہ مسائل کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن علم میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے معبود کی صحیح پہچان، اپنے نبی کی صحیح پہچان، اپنے دین کا جو امتیازی فرق ہے اس کی صحیح پہچان وغیرہ وغیرہ. تو اس کو علم کا فرض بھی کہتے ہیں. تو سب سے پہلا فرض کیا ہوا؟ علم. یا پھر سب سے پہلا ہوا ہم نے کہا اعتقاد. ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ تعبیر کا فرق ہے، فریزنگ ہے. تو یہ پہلا فرض ہوا. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے عبادت. پہلا علم، دوسرا عبادت. عبادت
میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ جو ہے اس کا چند ایک بیان ہوئے ہیں. اس میں یہ ہر چند گھڑی کے بعد صاف ستھرا ہو کے پاکیزہ ہو کے تو صفوں کے اندر شامل ہو جانا، کھڑے ہو جانا، سجدے کرنے. ہر چند کہتے ہیں کہ مومن جو ہے اس کو جب بھی موت آئے گی، ایک نماز اس نے پڑھ لی ہوگی، دوسری نماز کے انتظار میں ہوگا. جب بھی مومن کو موت آئے گی، ایک پڑھ چکا ہے، دوسری کے انتظار میں بیٹھا ہے، موت آ گئی. ہر چند گھڑی کے بعد یہ نماز ہے، پھر یہ روزہ ہے، پھر یہ زکوٰۃ ہے، پھر یہ حج ہے، اور اس کے علاوہ دعا، ذکر وغیرہ، یہ اس طرح کی جو ہیں عبادت. اب ایک بندہ کہتا ہے میرا اعتقاد درست ہے، عبادت میں وہ معاملہ اس کا خراب ہے. نہیں، عبادت کے اندر بھی پاسنگ مارکس لینا ضروری ہے. دو ہو گیا. تیسرا کیا ہے؟ کہتے ہیں تیسرا ہے اس کو ہم کسی وقت کہتے ہیں معاملات اور کسی وقت کہتے ہیں اخلاق. آپ جو ہے اب اس میں یہ کچھ باتیں آئی ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہے یہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، بیوی کو خاوند کا حق ادا کرنا ہے. بھائی یہ عبادت ہے. میں آپ سے عرض کروں، بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اتنا بڑا حصہ، ہو سکتا ہے ہم اچھا بھی کرتے ہوں، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کو عبادت بنا کر اور باقاعدہ خدا کا دیا ہوا پیکج کے طور پر اس کو کرتے ہیں. بھائی ہر بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے یار. ہندو نہیں کماتے اپنے بیوی بچوں کے لیے، عیسائی نہیں کماتے. آپ کو اس پر اجر ملنا ہے. یہ جو قرآن بالکل ابتدا میں سورۃ بقرہ کے اندر میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آپ کو پتہ ہے کہ امام طبری نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ چند لوگوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر ہے زکوٰۃ. کہتے ہیں یہ مکمل تفسیر نہیں ہے. زکوٰۃ اور نفقات، ہر وہ نفقہ جو اللہ نے یا فرض کیا ہے، مستحب رکھا ہے، وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آتا ہے، وہ ان کی عبادت ہے. آپ اپنے بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہیں، سارے کا سارا عبادت ہے. مگر اس کو اس کے کانٹیکس میں لانا پڑے گا نا. یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ساری زندگی ہے ہی نہیں عبادت کے اندر. تو یہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حقوق دینا، حقوق سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرنا، عہد کر لیا ہے تو اس کو پورا کرنا. یہ اخلاق باقاعدہ، ٹھیک ہے. اخلاق کے اندر بھی مستحبات ہیں. یہ لوگوں کا خیال ہے کہ اخلاق سارے کے سارے جو ہے نا مستحب کی قبیل سے نہیں، ایسا نہیں ہے. اخلاق کے اندر واجبات بھی ہیں اور اخلاق کے اندر مستحبات بھی ہیں اور اخلاق کے اندر مباحات بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اخلاق کے اندر بھی آپ کو پاسنگ مارکس لینے ہیں. تو یہ تیسرا شعبہ ہو گیا فرائض کا، جو آیت البر نے آپ کو بتایا. اس کو کسی وقت ہم اخلاق کہیں گے، کسی وقت ہم اس کو معاملات کہیں گے. چوتھا ہے، یہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، اس کا اعتقاد بھی ٹھیک ہے اور اس بندے کا عبادت بھی ماشاءاللہ کرتا ہے، نماز روزہ وغیرہ وغیرہ جو اللہ توفیق دے کرتا ہے. اخلاق بھی چلیں ماشاءاللہ، اخلاق اور معاملات، ان ساری چیزوں کو بھی عبادت بنانے کی کوشش کرتا ہے. ایک چوتھا سوال جو ہے وہ بالکل اس کا خالی ہے، مثلا اللہ نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ چوتھا ہے اس کو کسی وقت ہم کہتے ہیں جہاد. چوتھا جو ہے کسی وقت ہم کہتے ہیں جہاد، اس کو کسی وقت ہم کہتے ہیں کہ اقامت دین. اس کے لیے مختلف لفظ آپ بول لیتے ہیں، اقامت دین، یا کسی وقت آپ اس کو جہاد کہہ دیتے ہیں، یا کسی وقت اس کو آپ تواصی بالحق و تواصی بالصبر کہہ دیتے ہیں. اس کے لیے کئی ساری تعبیرات جو ہیں وہ موجود ہیں. وہ یہ ہے کہ باطل جو آپ کے چاروں طرف پھرتا ہے، آپ حاجی صاحب جو ہیں ہر چند مہینے بعد عمرہ کر کے آتے ہیں، اس کا بھی کبھی کو پتہ کیا ہے کہ یہاں پر کس کا دستور چلتا ہے، کس کی دی ہوئی قدریں، ذلت اور عزت کے معیارات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے چلتے ہیں یا اوروں کے چلتے ہیں. یہ سارا زندگی کا دھارا اور رخ جو ہے یہ اللہ کی منشا کے موافق ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جنگ کرنے والے جو دماغ ہیں وہ زندگی کو رخ دے رہے ہیں
اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا معاشرے کا رخ اللہ کی اطاعت میں لے کر جانا. کہتے یہ ایسا ہے جیسے اس کی مثال لیتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے تو گاڑی میں جو ہے نا وہ ماشاءاللہ کئی سارے دیندار اتنے سارے اکٹھے ہوئے کہنے لگے جی بوگی ہم اپنی کرا لیتے ہیں. گاڑی کا انجن جو ہے وہ جا رہا ہے کسی شیطان کے رخ پہ اور یہاں پر ماشاءاللہ دیندار ہیں وہ کہتے ہیں جی ساری بوگی ہماری دوڑیاں نماز کا وقت ہوگا سارے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے. پوری گاڑی کدھر کو جا رہی ہے؟ وہ جا رہی ہے کسی اور رخ کو. بوگی ان کی اپنی ہے خوش ہو رہے ہیں. ہر جماعت نے ہر طبقے نے ماشاءاللہ اپنی ایک خاص دنیا بنائی ہوئی ہے. اپنے مدرسے میں لگتا ہے ماشاءاللہ دین ہی دین ہے. مطلب مسجد اپنی وہ دور دور تک جو ہے اپنے مسلک کے لوگ اپنے ماشاءاللہ مولوی صاحب کی حکومت ہے مسجد کے اندر پوری جو ہے. تو بس ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے وہ بنائے ہوئے ہیں جزیرے سے ایک بڑے سمندر کے اندر. سمندر کس کا ہے؟ سمندر یہودیوں کا ہے. سمندر جو ہے وہ ہیومنسٹوں کا ہوگا, وہ اللہ کے منکروں کا ہوگا. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جزیرے آپ کے اپنے ہیں ماشاءاللہ اس کے اندر خوش ہیں. تو بھئی اس کی خبر لینا, حق کو قائم کرنے کے اندر حصہ ڈالنا, ٹھیک ہے, وہ اس کے بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں. اور اس میں بھی وہ یہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, یہ جو ہے یہ باطل کے مقابلے پر سختیوں کے وقت یہ ڈٹ جایا کرتے ہیں. مطلب وہ تو اس جدوجہد میں ہی شامل نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں وحین البأس, وہ الباس سے مراد ہے ہی جہاد. مطلب کہ بالکل جب وہ زور کی باطل اور حق کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر یہ اللہ پر توکل کر کے ڈٹتے ہیں اور وہاں ہمت نہیں ہارتے. تو یہ تو اس سے اس جدوجہد کے اندر ہی شریک نہیں ہے, بلکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ دشمن نے جو پینٹ کیا ہوا ہو اسی کا یہ بھی جبتا ہو, جیسے وہ جی سارے کے سارے یہ جو جتنے دیندار ہیں یا اس وقت جو باطل کو کہیں کہیں للکار رہے ہیں تو یہ سارے سرفنے یہ دہشت گرد ہیں یہ فلاں. ہو سکتا ہے ہم بھی انہی کی جو ہے نا رٹائی ہوئی باتیں وہ دہرا رہے ہیں. تو یہ چوتھا فرض کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں دین کی اقامت کے اندر شریک ہونا, باطل کو پست کرنے کے اندر اپنی جد و جہد کو شامل کرنا, ٹھیک ہے, حق کو کھڑا کرنا, مضبوط کرنا, دین محمد کو دست و بازو فراہم کرنا, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے یہ باقاعدہ. تو دیکھیے یہ 4 پوائنٹ مطلب یہ ہے دین کا پورا تصور. مطلب جیسے میں نے پہلے عرض کی کم از کم یہ ہو کہ ہر سوال کے اندر پاسنگ مارکس لینے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. آخر